اسماعیلی عقیدے کے مطابق قرآن مجید امام کی ذات میں نازل ہوا ہے، اور روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کمزور ہے تو اس وقت اپنے مذہب کو چھپائے رکھے، اس کا مطلب روزہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ آیت ہے، ان آیتوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ان کی جو کتاب ہے ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انسانی جسم اور انسانی روح جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ انسانی جسم کی دو حالتیں ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانی جسم کے لیے کھانا پینا جو ہے اس کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ایک حالت وہ ہوتی ہے جس میں کھانے پینے کو چھوڑنا صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کھانے پینے کو جاری رکھنا تندرستی کی حالت میں صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور کھانے پینے کو چھوڑنا بیماری کی حالت میں ضروری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب انسانی جو روح ہے اس کے لیے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کو برملا لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، یہ عام دنوں کی طرح ہے، یعنی رمضان کے علاوہ دنوں کی طرح ہے۔ جس طرح آپ کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح جو ہے آپ جو ہے نا روحانی طور پر اپنے مذہب کو لوگوں کے سامنے اظہار کرے۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کے پاس پاور ہو، طاقت ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کمزور ہوتے ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اس وقت آپ اپنے مذہب کو چھپائے رکھے۔ تو جس طرح انسانی جسم کی دو حالتیں تھیں، کھانا پینا جاری رکھے حالت صحت میں، کھانا پینا چھوڑ دے یہ حالت بیماری میں، اسی طرح یہ جسم کے لیے اور روح کے لیے آپ کے پاس طاقت ہے تو مذہب کو ظاہر کرے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو یہ بیماری کی طرح ہے تو مذہب کو ظاہر کرنا چھوڑ دے، اور یہی روزہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، یعنی بولنے کو چھوڑنا، اپنے مذہب کا برملا لوگوں کے سامنے اظہار کرنے کو چھوڑنا جب آپ کمزور ہو، تو یہی روزہ کہلاتا ہے۔ جس طرح مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، روزے کی نظر رکھی ہے، میں بات نہیں کروں گی، یعنی بات کرنا، بات کو چھوڑنا روزہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح ماہ رمضان سے جو مراد ہوتا ہے 12 مہینے ہے، 12 مہینوں میں سے 12 مہینوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جو پیغمبر ہوتا ہے یا ایک امام ہوتا ہے اس کے 12 حجت ہوتے ہیں، اور ان 12 حجت میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ تو یہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان جو ہے سب سے افضل ہونے کا یہ مطلب ہے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام سمیت، یہ 12 بیٹے جو ہے یہ حجت تھے، ان حجت میں سے ایک یوسف علیہ السلام جو تھے وہی کیا تھے، سب سے افضل تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام خود امام مستودع تھے، اور ان کی جگہ پر جو ہے یہ 12 حجت میں سے جو افضل ہوتا ہے وہ ان کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ امام جو ہوتا ہے اس کے 12 حجت ہوتے ہیں، ان 12 حجت میں ایک سب سے افضل ہوتا ہے، وہی وصی ہوتا ہے، وہ امام کا قائم مقام ہوتا ہے۔ رمضان کا فلسفہ یہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب رمضان کا معنی ہی امام کے 12 حجتوں میں سے ایک حجت ہے، اس کو رمضان کہا جاتا ہے، وہ وصی ہے، وہ امام کی جگہ اس کا قائم مقام بن کے امام بن جاتا ہے، تو رمضان ایک شخص کا نام ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا ترجمہ وہ اپنی کتاب میں کرتے ہیں، پیر ناصر الدین خسرو صاحب کہتے ہیں کہ شہر رمضان، رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ شہر کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ شہر شہرت سے ہے، یعنی مشہور جو رمضان ہے، یعنی سب سے 12 میں سے جو سب سے افضل جو بندہ ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ یعنی مشہور رمضان، تو وہ شخص ہے، وہ شخصیت ہے انزل فیہ القرآن جس کی ذات کے اندر قرآن نازل کی گئی ہے، ھدی للناس، تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، یعنی قرآن تو لوگوں کی رہنمائی تو نہیں کر سکتا، وہ بول نہیں سکتا، یہ اس سے مراد انسان ہے، وہ انسان لوگوں کی رہنمائی کرے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی چھپی ہوئی باتوں کو واضح کرے، یعنی باطنی علوم کو لوگوں کے سامنے واضح کرے، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے فمن شہد منکم الشہر، لہذا تم میں سے جس نے بھی پایا اس شہر کو، شہر سے چونکہ مراد امام کے 12 حجتوں میں سے ایک وصی جو ہوتا ہے جو امام کی جگہ پر آتا ہے، شہر سے وہ مراد ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی بھی اگر پائے اس شہر کو، اس شخص کو، اس وصی کو، تو فَلْيَصُمْهُ، تو اس کا روزہ رکھے، نہیں اس کا مطلب، بلکہ تم کیا کرو، ان کی شخصیت کو لوگوں سے چھپاؤ۔ تم نے اگر معلوم کر لیا کہ یہ وہ شخصیت ہے تو آپ ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، چونکہ یہ کتاب اس زمانے میں لکھی گئی تھی، ظاہر بات ہے اس زمانے میں
چونکہ ان کو ائمہ جو حضرات تھے ان کے لیے خطرات تھے، تو اس دوران یہ باتیں تو اس حساب سے تشریح کی گئی ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وجہ سے جو ہے آپ ایمان تک رسائی نہیں کر سکتے، اجنبی ہیں، یعنی آپ جو ہے ان سے بہت دور ہیں، ان تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر آپ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اس کے دوسرے ایام جو ہے ان سے علم حاصل کرے۔ مطلب یہ ہے امام تک نہیں پہنچ سکتے، حجت سے یا داعی سے یا معزون سے، جو ان کے نیچے جو لوکل جو امام کے وہ ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، ان سے علم حاصل کرے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ ایک باطنی تفسیر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ باطنی تفسیر ہی ان کے ہاں اصل علم ہوتا ہے، اور نجات جو ہے اسی پر موقوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا جو جسمانی دنیا ہے، اس دنیا کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، اور جو روحانی دنیا ہے اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ روحانی دنیا کی نجات باطنی علوم پر موقوف ہے۔